मारिका-ए खैर व शर हर ज़माने, हर खित्ते, हर कौम में जारी रहा। खैर और शर की जंग एक जानिब इज्तिमाई है तो दूसरी जानिब इनफरादी है। अंबिया कराम सलामुल्लाह अलैहिम ने हमें यही तालीम दी कि ज़ाती हैसियत में किसी भी इंसान को दूसरे इंसान से तकलीफ ना पहुंचे और इंसानी मुआशरे में ऐसा निज़ाम हो जहां जुल्म और सितम का बाजार गर्म न हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस सोसाइटी में आए, जिस समाज में आए, जिस वक्त में आए, जिस दौर में आए, वहाँ शिर्क, सितारों की पूजा और बुत परस्ती आम थी और जुल्म था। और बयान कीजिए जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र को कहा, क्या तू बुतों को माबूद बनाता है? बेशक मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। आज़र से मुतल्लिक़ उलमा और मुफस्सिरीन बिलखुसूस साहबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इस बात को जिक्र फरमाते हैं कि आज़र हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे बल्कि चचा थे। इसकी बात को वो जिक्र इस अंदाज कहते हैं कि कुरान ने जब जिक्र किया क़ाल इब्राहीम लि अबीही आज़र, यानी जिस वक्त इब्राहीम ने अपने अब आज़र से कहा, फरमा लि अबीही कहने के बाद आज़र का इजाफा किया इसलिए गया था कि वो आपका उर्फी बाप था, यानी जिसने आपको पाला था। इसकी एक दलील और कुरान करीम में मौजूद है जो सूरह इब्राहीम के अंदर खुद मौजूद है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र शरीफ में जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की भी विलादत हो चुकी, हज़रत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम की भी विलादत हो चुकी, और विलादत के बाद जब वो जवान हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के हुजूर, अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे वालिदैन को बख्श दे और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। तो इस आयत करीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए दुआ की, और यकीनन नबी तौहीद के बुनियादी तकाज़ों को जानने वाले होते हैं, वो इस्मत के मर्तबे पर फाइज होते हैं, अल्लाह के हुकूक के सबसे बड़े आरिफ होते हैं। यह आयत करीमा इस बात को जिक्र कर रही है कि हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद के लिए जो लफ्ज़ जिक्र किया कि या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, तो मुशरिक की मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती, मोमिन की जा सकती है। तो वो जुमला जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का है कि आपके वालिद का नाम तारख या तारिख था और आज़र आपका उर्फी चचा था, और कुरान करीम के अंदर भी और अरबी लुगत के अंदर भी लफ्ज़ अब का इतलाक चचा पर भी होता है, वालिद पर भी होता है और दादा पर भी होता है, लेकिन वालिद पर यानी जो सगा वालिद हो, सगा बाप हो, कुरान करीम फुरकान हमीद उसके लिए लफ्ज़ वालिद जिक्र करता है, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरह इब्राहीम में मौजूद है, अल्लाह के हुजूर दुआ की, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, या अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। इराक की सरजमीन पर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकवेशन जो खुदाई की तो फिर चंद कदबात निकले। उन कदबात से जाहिर होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम इंतहाई लालची और मटीरियलिस्ट थी। उनको सिर्फ ये आसाइश, एक पूरा आसाइश जिंदगी की ख्वाहिश थी और उसी बना पर चलते थे। सूद खोर थे ये लोग, वादा खिलाफी करते थे, कोई एतबार किसी पे नहीं था और इतने मुकदमात एक दूसरे पे करते थे और झड़प करते थे। खुदाओं से अपने जब ये दुआ भी करते थे तो वो भी लालच की बिना पर था, उसी बिना पर जिस पे ये जिंदगी गुजार रहे थे कि उनकी जिंदगी में सेहत रहे और वो कामयाब रहे, उनका कारोबार जो है वो काम।
علیہ السلام سراپا خیر تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، اور آپ کا ٹکراؤ نمرود کے ساتھ تھا، جو کہ نہ کہ صرف شیطان کا آدمی تھا بلکہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھی۔ آپ کی زندگی ایک مسلسل سٹرگل ہی رہی، جستجو۔ آپ کی زندگی سے ہم نصیحت ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ تخت لگ گیا، نمرود بیٹھ گیا اور اس کے آیان سلطنت بھی بیٹھ گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا، ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو یا ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ تو یہی موقع تھا جس کی تلاش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بات کو یہاں تک لائے تھے۔ آپ نے فرمایا، اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس ہے تمہارے اوپر اور ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، جو اپنے وجود کو بچا نہ سکے، اپنے درد کی کہانی بھی سنا نہ سکے، جو اپنی حفاظت بھی نہ کر سکیں، وہ تمہیں کیا دیں گے؟ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے جب اپنی تمام طاقتوں کو مجتمع کر کے اس نے آگ دہکائی، تو آگ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں حال یہ تھا کہ اس کے شعلے جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہے تھے، اور کئی میل تک اس کی آگ کی تپش جا رہی تھی، اور قریب کوئی بندہ پہنچ نہیں پاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے امت قرار دیا، یعنی حق کا داعی قرار دیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے یہ ایسے نمائندے ہوتے ہیں اللہ کی راہ اور اس کے مقام و عظمت کو بیان کرنے کے اندر، اور اس کی شان و جلال کو ذکر کرنے کے اندر ہر قسم کی قربانی اور ایثار سے وہ کام لیتے ہیں۔ یہیں پر شاعر مشرق نے اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے آپ بڑی خوبصورت بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ یعنی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب عشق کی منزل پر بندہ چلتا ہے تو پھر محبوب کی بلائیں بندے پر آتی ہیں۔ جب آپ نے کلمہ حق کو جاری کیا تو آزمائش اور ابتلا کے لیے ساری بلائیں آپ کے قریب اکٹھا ہو گئی، اور جب محبوب کی جانب سے بلائیں آنا شروع ہوتی ہے تو دراصل جب نام مرتب ہو جاتا ہے، کام مکمل ہو جاتا ہے اور قبولیت کی منازل کے راستے واضح ہو جاتے ہیں، تو اس قسم کے حالات کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ اپنی استقامت کے ساتھ، اپنی ظاہری اداؤں کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے حکم پر کامل رہے۔ اب جب آپ نے اپنا کام مکمل کر دیا تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اشارہ ہوا، اور نتیجہ اس پر مرتب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جیسے ہی نمرود نے آگ کے اندر ڈالا تو قرآن کہتا ہے کہ رب کریم کا حکم آیا، قلنا یا نارو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا پھر ہم نے آگ کو حکم دیا، کونی برد، اے آگ ہم تجھے حکم دیتے ہیں، تیرا کام تو جلانا ہے لیکن آج ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو ٹھنڈی ہو جا۔ فرمایا قلنا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ہمارے ابراہیم کے بدن کے اوپر کوئی تکلیف ہو۔ فرمایا کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ہمارے بندے ابراہیم پر۔ قوم نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہی ہمارے ذہن میں
خدائی کا دعویٰ کرنے والے نمرود کا نام آتا ہے۔ قرآن مجید میں نمرود کا نام کہیں نہیں، لیکن بائبل کی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور قدیم یہودی روایت میں نمرود بطور نمرود نام ضرور ہے۔ عرب ہسٹورینز اور قرآن مفسرین نے بھی نمرود ہی نام استعمال کیا۔ کیا آرکیولوجسٹس اور کوئی ہسٹورینز یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ نمرود واقعی تھا؟ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص جو تھا، اس کی کوئی عمارت، کوئی نشانی ہے؟ غالباً میرے پیچھے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا ثبوت ہے۔ اس علاقے میں یہ ایک عمارت کا خطر ہمیں ملا جو بنیاد اس کی ہوئی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی عمارت یہی تھی، یہ بادشاہ کا قلعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو آرکیٹیکچر ہم دیکھتے ہیں باقاعدہ 55 میٹر ایک طرف اور 55 میٹر دوسری طرف پرفیکٹ اسکوائر بنتا ہے، اور یہ واحد انٹرنس ایریا تھا اس کا۔ جب یہ ایکسکیویٹ ہوا تو آرکیولوجسٹ لینارڈ وولی نے یہاں سے ایک مورت اس کو ملی، وہ اٹھا کے برٹش میوزیم میں چلی، اور مورت تھی کنگ اورنمو، بادشاہ جو اورنمو تھا اس کی، اور اس کے سر پہ کوئی بول، کوئی ٹوکری یا اس طرح کی کوئی چیز اٹھائی۔ اس قلعے کو اورنمو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم اجازت لے کے اندر جانے لگے۔ گیا وہ بادشاہ، آ گئی وہ اونچی مضبوط عمارت کے اندر کے زیورات، لوگ جو یہاں تھے کہاں گئے؟ سب مٹی میں۔ لیکن اسی علاقے سے ابو انبیاء ہے، اور ان کا پیغام آج بھی آپ کے اور میرے سینے میں سے۔ ہمارے ساتھ زائف ہے، یہاں مقیم ہے اور یہاں گائیڈ بھی ہے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ انہی کی زبانی اس آثار اور چند اور آثارات کے بارے میں تھوڑا سا۔ Can we go inside? Yes. And in the front of it called Anti-Silla, or space in the front of So something muqaddas for them. And this is here, the important thing, the arch. That's one of the oldest ancient arches in the history. Okay, so let's just دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دو حصے تھے، ایک جو تھا وہ نچلا تھا، ان کے لیے مقدس جگہ سلا، اور پھر ایک اونچا تھا جو سلا۔ اور یہ جو بتا رہے ہیں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں نظر آئے گا، یہ جو آرچ ہے تقریباً one of the oldest. That's one of the oldest arches. 1700 سال قبل عیسی اپنی اوریجنل حالت میں ہے۔ مجھے اس وقت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ میں کوئی 1700 سال قبل عیسوی آرچ کے نیچے سے کھڑا ہوں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کثرت سے سفر کیا اور آپ نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام
ہر جگہ پہنچایا. اب آپ کے نقش قدم پہ ہم کہاں کہاں سفر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے باعث عزت ہے. دیکھتے ہیں اتحاد رمضان آپ کی نقش قدم پہ ہمیں کہاں لے جاتے ہیں.